یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ماہ شعبان کا آج آخری جمعہ مبارک ہے اور ماہ رمضان کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخر میں ماہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فضائل رمضان، اہمیت رمضان اور اعمال رمضان پر آپ نے ارشادات بیان۔ میں چاہتا ہوں کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، کیوں نہ آج ہم بھی اسی خطبہ کو سن لیں، بیان کر لیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ماہ رمضان کی اہمیت، شان، فضائل، اعمال و اشغال سے متعلق ہمیں آگاہی بھی حاصل ہو۔ لیکن میری یہ بھی خواہش ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بطور خطبہ بیان ہوئی، اس کو بیان کرنے سے قبل قرآنی آیات کا حوالہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب میں ماہ رمضان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، پہلے وہ آپ تک پہنچا دوں اور پھر نبی علیہ السلام کا وہ فرمان آپ کو سنا دوں جو آپ نے شعبان کے آخر میں رمضان سے پہلے بیان کروایا۔ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے ابھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے بڑھ کر محبت والا جملہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ 1,23,999 انبیاء پہلے تشریف لائے، جن میں 312 رسول تھے، 3 مرسل تھے، مگر کسی نبی رسول مرسل کی امت کو رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ یہ محبت سے بھرپور جملہ کہ اے ایمان والو، بغیر کسی ذریعہ کے، ہیلا کے، درمیان میں کسی واسطہ کے، رب خود اس امت سے مخاطب اور ان لوگوں سے تکلیف والے گفتگو کر رہا ہے رب العالمین جو صاحب ایمان ہے۔ مسلم بھی کہہ سکتا تھا، قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الناس کے جملے بھی آئے کہ اے لوگوں، اگر اے لوگوں بھی کہہ دیتا تو اس میں بھی آپ سب شامل ہو جاتے، یا ایھا المسلمون کا جملہ آ جاتا تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن نہیں، رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ اسلام اور ایمان میں ایک واضح فرق ہے۔
اقرار باللسان یہ اسلام ہے، تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے۔ ظاہر کا نام اسلام، باطن کا نام ایمان۔ قیامت والے دن یہ راز کھلے گا کہ مسلمان کتنے تھے، ان میں سے ایمان والے کتنے تھے۔ آج تو ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب دل میں کیا ہے یہ صرف وحدہ لا شریک جانتا۔ اس لیے رب العالمین نے یا ایھا الناس کا جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، مسلمون کا جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ جملہ بول کر اللہ تعالیٰ ایک وعدہ بھی یاد دلا رہا ہے جو عالم ارواح میں، عالم غیب میں ہم سے رب نے لیا تھا، نبیوں سے لیا تھا۔ اس میں پہلا جو حرف تھا وہ تمام انسانوں سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے کہا تھا قالوا بلی، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، مجھے تم نے رب تسلیم کیا ہے، میں نے اسی دن تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میری مرضی کے مطابق چلو گے، میں اپنی جنت تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ اب قرآن میں جہاں جہاں بھی ایسے احکامات آئے جن پر عمل کرنے میں انسان کو محنت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پہلے آمنو کا لفظ استعمال کر کے وہ وعدہ یاد دلاتا ہے تاکہ مسلمان مومن خوش ہو کے عمل کرے، اپنے لیے اسے تکلیف نہ سمجھے، پریشانی نہ سمجھے، اندر سے خوش ہو جائے کہ ہاں میں نے رب سے وعدہ کیا تھا، میری جان مال سب کچھ تیرا ہے، تیری جنت میری ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان کے روزے یہ بھی کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ بھی صحت بنانے کا عمل نہیں، یہ دینی فریضہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا یہ عمل ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اس کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو، جب کہا کہ ایمان والے خوش ہو، ہمارا رب ہمیں ایمان والا کہتا ہے۔ جیسے آپ کے اسلام کو پہ لڈیاں ڈالنے لگتے خوش ہو۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، توبہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ روحانی غذا صرف تمہیں مل رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں آئی تھی یہ روحانی غذا میں نے ان کو بھی دی۔ یہ الگ بحث ہے، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو 15 دن ملے، کسی کو 20 دن ملے، لیکن اس امت پر میرے رب کا کرم کہ پورے مہینے کے روزے اللہ نے عطا۔ پھر فائدہ بھی بتایا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تمہیں دیے گئے تاکہ تمہاری آنے والی زندگی تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی ہو۔ رب چاہتا ہے کہ میرے صاحب ایمان بندوں کی حیات اور زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزہ ہو جائے، طہارت والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، پرہیزگاری ملے گی۔ روزے کو عربی میں کیا کہا گیا؟ صوم کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ صوم کا معنی رکنا،
باز آ جائے، اپنی مرضی ختم، مولا کی مرضی شروع، یہ روزہ۔ کھانا چھوڑ دو جی بہت اچھا، پینا چھوڑ دو بہت اچھا، برے قول بری باتیں چھوڑ دو بہت اچھا، برے اسباب و اعمال چھوڑ دو بہت اچھا، اپنی مرضی کی ہر چیز چھوڑ دو یہ بہت اچھا، میری مرضی میں فنا ہو جاؤ بہت اچھا، یہ ہوگا۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا اور اس کی عادت بنا لینا، یہ ماہ رمضان کا وہ عظیم و شان کورس ہے جو پورے 29 یا 30 دنوں پر مشتمل اپنے محبوب کی امت کو رب نے عنایت فرمایا۔ دوسری جگہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے۔ سبحان اللہ، اگر چاہتا تو کسی اور مہینے میں بھی اپنی مقدس کتاب کو اتار سکتا ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن الحم سے لے کر والناس تک اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، ایک ہی رات میں یک بار کی انزل انزل باب افعال استعمال یک بار، نحن نزلنا ذکر، ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا، بتدریج، یہ آسمان دنیا سے دوسرا نزول ہے زمین پر۔ یہ تقریباً 22 سال 11 ماہ مسلم میں، جسے ہم عام طور پر 23 سال کہہ دیتے ہیں، یہ 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ، مگر پہلا مرحلہ قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا، رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پورا قرآن اٹھا کر لائے اور آسمان دنیا پہ لا کے رکھے۔ یہ ہے انزلنا، یہ ہے انزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو عزت والی رات میں اتارا۔ انزلنا انزلنا دونوں کا تعلق باب فاعل سے، جس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ یہ عمل ایک ہی مرتبہ ہوا، یک بار کی، اور نحن نزلنا باب تفعیل کا ذکر ہوا، نزلنا تفعیل، آہستہ آہستہ بتدریج انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا تاکہ ان کا ہاضمہ ہوتا چلا جائے، یہ ایسا ایسا عمل کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے 23 سالوں میں پورا کا قرآن زمین پر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ رب کو یہ مہینہ کتنا پیارا ہے کہ اس مہینے میں رب نے قرآن کو اتارا۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ہے، اور پھر یہیں سے اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا جس میں صاحب قرآن آئے، اس میں تو قرآن آیا نا، اس ماہ مقدس میں تو قرآن آیا، لیکن ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اس مہینے کا کیا کہنا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کی واضح کھلے دلیلیں ہیں کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے ایمان والو تم میں سے اگر کسی کو زندگی میں ماہ رمضان مل جائے اسے چاہیے کہ اس کا روزہ ہے، فلیصم ہو، اسے چاہیے اس کا روزہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور آگے پہ رعایت بھی عطا فرمائی کہ ہر مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا،
مریض بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، رب نے وہ یہ بھی قرآن میں بیان فرمایا، من کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ جتنے دن بیمار رہے اتنے دن کا روزہ چھوڑ دے، ماہ رمضان کے بعد جب شفا یاب ہو جائے، صحت تندرستی ہو جائے، ان روزوں کی قضا کرے، اتنے روزے دوبارہ رکھ لے۔ ضروری ہے یہ تکمل العدہ، گنتی کو تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ بار بار یہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ لاہور والوں کی عادت بن چکی ہے کہ کسی بہانے روزے رمضان کے چھوٹ جائیں تو 11 مہینوں میں ان کی قضا نہیں کرتے، دوبارہ رکھتے ہیں، نہ سیڑھی کے تحت اٹھتا ہے، نہ گھر والے اٹھاتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتا۔ لہذا یہ رب کا فرمان ذہن میں رکھیں کہ جتنے روزے بیماری کی وجہ سے اور علی سفر یا مسافری کی وجہ سے آپ کے چھوڑ جائیں، وہ آپ کو بعد میں رکھنا پڑے۔ اچھا ایسا کیوں کہا کہ لے تو قبر اللہ علی ما ہداکم، ارے رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں صاحب ایمان بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، تم اس کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی کا اقرار و اظہار کرو، لے تکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وہ قاتل مطلق ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو تمہارے بت کی پوجا کر رہے ہوتے، عیسائی کے گھر تمہارا جنم ہو جاتا تو آج کسی گرجا گھر میں ہوتے، موم بتی پکڑ کر پھیر رہے ہوتے۔ اگر بدھ مت کے مذہب اور عقیدے میں وہاں ان کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر کسی پتھر کی مورتی کے آگے تم سب جھکا کر بیٹھے ہوتے۔ یہ اس کا کرم نہیں کہ اس نے تمہیں انسان ہونے کے ناطے مسلمان بنایا، مومن بنایا، اپنے محبوب کا سچا امتی اور گزار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب اور پیارا لگتا ہے جو رب کا ہر وقت شکر کرتا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تھوڑی نعمت، کتا، بندر، ریچھ، سور کچھ بھی بنا سکتا تھا مگر نہیں، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات، انسانی گنتی کے مطابق 18,000 مخلوقات ہیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن علماء محققین جن مخلوقات کی گنتی کر پائے وہ 18,000 سے زیادہ، ان 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، رب نے قرآن میں کہا میں نے آدم کی اولاد کو عزتوں سے نوازا، کرامت سے نوازا، شرف سے نوازا۔ اتنی بڑی فضیلت عظمت رب نے تمہیں عطا کی، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ہر لمحہ سلام کا شکر ادا کیا جائے۔ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک مجنون بیٹھے ہوئے، خلیفہ نے پانی مانگا تو خادم نے پانی کا گلاس لا کر دیا، پینے لگے تو وہ اللہ والے مجذوب فقیر درویش نے کہا رک جائے، میرے ایک سوال کا جواب دیجیے پھر پی لیں۔ اگر آپ جنگل میں ہوں، اکیلے ہوں، تنہائی ہو، گرمی کا موسم ہو، آپ کو پیاس لگے اور پیاس کی شدت سے آپ تڑپ رہے ہو اور کوئی بکرے چرانے والا چرواہا یہی پانی کا گلاس لے کر آ جائے اور کہے کہ آدھی سلطنت مجھے دے پھر پانی پلاؤں گا، تو بتاؤ کیا کرو؟ خلیفہ وقت کہنے لگا میں اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں آدھی سلطنت اس کے نام پر، میں نے کہا پی لیجیے پانی۔
پانی پی لیا، فرمایا گلاس نہیں رکھنا، ایک اور بھی سوال ہے۔ خلیفہ کہتے بول، فرمایا اگر یہی پانی جو پیا ہے تم نے نعمت سمجھ کر کہ پیٹ میں رب اس کو روک لے، باہر نہ نکلنے تمہیں پیشاب نہ آئے، بندش ہو جائے، اور پھر درد اور تکلیف سے پھر تم تڑپنا شروع کر دو، اور حکیم طبیب آ کر کہے باقی آپ کی سانکڑا بھی میرے نام سے، پھر اس کو نکالو گا تو کیا کرو؟ اس نے کہا باقی بھی دے دو۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا، کہنے کا بادشاہ کس خلافت اور بادشاہ اور سب پہ نام کرتا ہے، میرے رب کی ایک نعمت پانی کے ایک گلاس کی برابری بھی تیری سلطنت نہیں کر سکتی کہ تو پوری سلطنت میرے رب کی ایک نعمت پانی کی گلاس کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنے گلاس آپ لوگ پانی کے روانہ پیتے ہیں، کتنے پانی کے گلاس ضائع کر دیتے ہیں، تھوڑی نعمت ہے اس کی۔ بندے کو چاہیے ہر لمحہ رب کا شکر ادا کرے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پیا جائے اور جب پانی ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہا جائے۔ لیکن میں نے ایک درویش اللہ والے کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کیا کرنا، 3 سانسیں لینی ہیں، پانی پی کے ہم نے سانس لیا، کیا پتہ موت آ جائے، الحمدللہ کہنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ ہر گھونٹ پینے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ہر وقفے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ 3 وقفے کرنے ہیں نا آپ نے، 3 سانسیں درست کرنی ہیں، تو جب پڑھے پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے کی 6-7 سنتیں ہیں نا، کہ آپ پانی کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں، سر ڈھانپ کر پانی پیئیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئیں، پانی کو دیکھ کر پیئیں، بیٹھ کر پیئیں، 3 سانسوں میں رک کر پانی پیئیں، آخر میں الحمدللہ کہیں۔ یہ ہے نا سنتیں کہ نہیں؟ ان سنتوں پہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہمیں چاہیے لعلکم تشکرون۔ رب فرماتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ میں نے اس لیے تمہیں عطا کیا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، کیونکہ اس میں وہ رات فضیلت والی ہے، لیکن اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ نیکیوں سے بھرپور ہے۔ 10 گنا نیکی سے لے کر 700 گنا سے اوپر تک نیکی چلی جاتی ہے اس ماہ مقدس کے۔ کم سے کم 10 گنا، قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ 700 گنا، لیکن اس کی رحمت اور اس کا کرم 700 گنا سے اوپر بھی لے جاتا ہے ثواب کو، تمہارے اخلاص کو دیکھ کر، تمہاری نیتوں کو دیکھ کر، تمہارے خلوص کو دیکھ کر کہ تم اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہو، رب کے دین سے کتنا پیار کرتے ہو، اور رب کی مسلط کی ہوئی عبادت کو عبادت سمجھ کر کس طرح ادا کرتے ہو خوشی کے ساتھ، اس پر تمہیں 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملا۔ آئیے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، امام بیہقی نے کتاب بیہقی شریف میں روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ موضوع کیا تھا؟ ماہ رمضان کی شان کو بیان کر، فضائل کو بیان کر، اس کی اہمیت کو بیان کر، اس کی تاریخ کو بیان کر، اس کے اعمال و اسباب کا تذکرہ کرنا، اس ماہ رمضان کی دعائیں اور وظیفے امت کو عطا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ موضوع بھی اعلیٰ، مقرر بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ اور مجمع بھی اعلیٰ۔ موضوع ہے ماہ رمضان، مقرر ہے سید الانبیاء، مجمع صحابہ کا اور مسجد نبوی شریف۔ مسجد بھی اعلیٰ، موضوع بھی اعلیٰ، مقرر بھی اعلیٰ اور مجمع بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان
ارے بلال حبش سے آیا، اسے بھی گلدستے نے شامل کر لیا۔ سلمان فارس ایران سے آیا، اسے بھی گلدستے نے شامل کر لیا۔ ارے دور دور سے آنے والوں کو میرے کریم آقا نے کیمیا بنا کر اپنے گلدستے کے اندر پھول بنا کر سجا کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا۔ ارے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا، تبرہ بازی نہ کرنا، گالی دینا تو دور کی بات، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا جو میرے صحابہ کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میری پردہ پوشی کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے پیار کرے سمجھو اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ارے جو ان سے بغض رکھے گا سمجھو میرے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، ارے تم دنیا والو ایک صحابی کے نقش پا پر بھی چل کھڑے ہوگے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہوگا غزوہ خندق کا ذکر کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی، جس کو کھولا کے پور نہ کر سکے، پھر اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلا دی گئی تاکہ کوئی مدینے کی طرف نہ آئے۔ یہ سارا آئیڈیا خندق کھودنے اور بنانے کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے مشاورت کی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری امت کے لیے مشورے کو رحمت قرار دی، اور آپ نے صرف کہا نہیں خود بھی عمل کیا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا آپ صحابہ سے مشورہ لے، آپ نبیوں کے امام و سردار، وہ بھی فیصلہ کر دیں، آپ کا تو زبان سے جو نکلتے وہ وہی ہوتا۔ ما ينطق عن الهوى، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی کچھ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتا۔ ارے بھائی وحی کی دو قسمیں ہیں، کوئی جلی ہے خفی ہے۔ قرآن وہی ہے جلی اور حدیث وہی ہے خفی، فرق کیا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ کی بات ہے، حدیث میں بھی اللہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں باتیں بھی اللہ کی ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر گفتگو اللہ کی لیکن الفاظ میرے نبی کے اپنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ آپ اگر خود کوئی فیصلہ صادر فرما دیں ہے مطلب کہ وہ کوئی جرا کر پائے نہیں، پھر بھی آپ مشورہ دیں۔ آپ نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی کا مشورہ بہترین آیا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف جہاں سے دشمنوں کی آمد متوقع ہے گڑھا کھود دیا جائے، خندق کھودی جائے نہر کی طرح، اور اس میں لکڑیاں ڈال کر اس کو آگ جلا دی جائے اس اور اس کی چوڑائی اتنی ہو اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بھی چھلانگ لگانا چاہے تو گڑھے کے اندر گر کے جل کے راکھ بن جائے اور ہماری طرف نہ آئے۔ یہ بہت بڑے انجینئر جنرل جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی
سلمان و منا میرے نبی نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے، آیا ہے ایران سے، فارس کا رہنے والا، مگر میرے نبی کا اتنا سچا وفادار بن گیا کہ رسول اللہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ وہاں کا نہیں ہے، یہ میری اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر میں سے ہے، میرے گھر کا فرد۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام کا خطبہ لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے آخر میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یا یوحنا صاحب نے فرمایا جو قد اضلکم شعر عظیم شعر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر سایہ افیدن ہونے والا ہے ایک ماہ مقدس جو عظیم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ بھی عظیم، یہ مہینہ بھی عظیم۔ عظیم اللہ کا نام، اللہ کی صفت، اور جس مہینے کو اللہ کا یہ نام مل گیا وہ کتنی عظمت والا ہوگا، کوئی عالم کوئی خطیب اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شہر عظیم، بڑا ہی عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، فیہ لیلہ، اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی بھی ہے، خیر من الف شہر، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار دنوں سے نہیں، ہزار راتوں سے نہیں، ہزار ہفتوں سے نہیں، ہزار مہینوں سے بہتر۔ 83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے ہزار مہینوں، 83 سال۔ شاید ہی کوئی یہاں بیٹھا ہو جو 80 سال سے اوپر جا رہا ہو۔ 83 سال، یعنی بتانا کیا تھا کہ ایک شخص 83 سال عبادت کرتا رہے، کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہ کرے، اس کا ثواب ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ایک مسلمان امتی میرے حبیب کا صرف ایک رات لیلۃ القدر آ کے عبادت کر لے، اس کی ایک رات کی عبادت اسے پلڑے میں رکھو تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور محدثین کرام نے اس کی ایک اور بھی تشریح، وہ فرماتے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا، آج ہوائی جہاز آ گئے، سفر آسان ہو گیا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے جہاں 1 مہینہ لگتا تھا اب پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے کراچی پہنچنے میں۔ یہاں سے کوئی پیدل کراچی جائے یا گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھ کے مہینہ 2 مہینے تو لگے گے نہیں، لیکن اگر ہوائی جہاز پر بیٹھے، فرمایا یہ رات ایسی ہے کہ جس رات کے آتے ہی اللہ تعالی روحانیت کی رفتار کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی رضا، خوشنودی اگر کوئی 83 سال عبادت کر کے بھی حاصل کرتا رہے، اتنا قرب وہ رب کا نہیں پا سکتا جتنا قرب اس ایک رات میں تیز ترین طریقے سے عبادت کرتے ہوئے بندہ رب کے قریب پہنچ جاتا۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، رب العالمین نے اس کے روزے کو فرض قرار دے دیا اور اس کے تراویح کو، نمازوں کو نفلی عبادت، رات کا قیام نفلی عبادت قرار دے دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ ارے کوئی یہ نہ سوچے یہ تو نفلی عبادت ہے، ارے نانا نفل کو بھی ترک نہ کرنا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضہ فیما سوا۔ اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر کوئی بھلائی کا، نیکی کا نفلی کام بھی کرے گا تو رب العالمین اپنی رحمت سے اس نفل کو بھی فرض کا درجہ عطا فرما دے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً
کوئی ماہ رمضان کے اندر ایک فرد ادا کرے گا تو اس کے نام اعمال میں ثواب ایک کا نہیں بلکہ 70 فرائض کا لکھ دیا جائے گا. نفل کو فرض کا درجہ، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا ہے. ایسا اب کیوں کر کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے غنی، کیوں ایسا کر؟ کیوں اتنی آسانیاں پیدا فرما رہے؟ کیوں اتنے بڑے ریاض کے پیکج دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ہر امتی بخشا ہے. اس کی رحمت نہیں چاہتی کہ کلمہ میرے حبیب کا پڑھے اور جائے دوزخ کے اندر. اس نے آسانیاں پیدا فرمائی. قرآن کی آیت کے اندر یہ ٹکڑا بھی ہے، یریدکم بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف، محنت، مشقت اور تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ہر امتی کہاں جائے؟ جنت، جہنم. کیونکہ رب نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا اعدت للکافرین، اے مسلمانوں ارے بچ کے رہو دوزخ سے، کیونکہ دوزخ میں نے تمہارے لیے تیار نہیں کی. اعدت للکافرین، ارے دوزخ کو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اس کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کرو، تم جنت کی طرف آؤ. اس راہ کو اختیار کرو جو جنت کی طرف جاتا ہے. اس روڈ، اس سڑک، اس راستے پر چلو اور وہ شریعت محمدیہ کا راستہ. میرے نبی کے فرمودات پر عمل کرو، میرے نبی کی اداؤں کو اپناؤ، میرے رسول کی سنتوں کو اپناؤ، میرے نبی کا وفادار بن کے دکھاؤ. کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر کتنا کرم کرے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ مہینہ صبر کا اور صبر کا بدلہ جنت. پیاس لگتی، بھوک لگتی ہے، صبح سے لے کے غروب آفتاب تک بغیر کھائے کے انسان رہتا ہے. ہم خشک ہو گئے، بھوک پیاس کمزوری جسم میں آ گئی، صبر کر. پیاس لگے صبر کر، بھوک لگے صبر کر، کمزوری آ جائے صبر کر. کیا ملے گا اسے؟ فرمایا جنت. وَالثَّوَابُ الْجَنَّةُ، جنت ملے گی. وَالشَّهْرُ الْوَاسِعُ، ارے یہ غمخواری کا مہینہ. کس کا مہینہ؟ غمخواری. ایک بہت بڑے صاحب گزرے، زمین تھی، وہاں سے فصل ہوگی، وہاں سے گندم آئی، کافی گھر کے اندر ذخیرہ ہو گیا کہ میں کئی مہینوں تک کھا سکتا ہوں سکون سے. اچانک اس علاقے میں قحط آ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئی، زمینوں سے فصل اگنا بند ہو گئی، لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، دکانداروں کے پاس لینے لگ گئے، جن کے پاس مال تھا وہاں پہ لوگ لینوں میں لگ کے لے رہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ چاہتے تو سکون سے گھر بیٹھ کے کھا سکتے تھے مال، مگر انہوں نے سارا کا سارا مال انہوں نے بانٹ دیا، غریبوں میں بانٹ. اور پھر اگلے دن یہ بھی لائن میں آ کے کھڑے ہو قطار. ایک ساتھی جو جانتا، اس نے کہا حضرت آپ ہی آپ کے پاس تو بہت غلط تھا، بہت بات تھا، آپ نے کیا کیا کہ آج آپ کی قطار کے اندر آ کے لائن میں لگ گئے؟ فرمایا میں تمہارے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا تھا میں بھی تمہاری تکلیف کے محسوس کروں، میں بھی اسی تکلیف میں آ. آرام سکون تو چاہیے تھا نا. جب یہ منہ اٹھائیے، نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ تیرا چچا باز بھائی اس کو مارا گیا اور وہ تڑپ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے پانی کا مشکیلہ میرے پاس تھا، پیالہ میں نے لیا، دوڑا اور مقتولین کے اندر زخمیوں میں تلاش کرتا کرتا میں اپنے چچا باز بھائی کے پاس پہنچا. وہ آخری سانسیں لے رہا، پانی دیکھا تو اس نے اشارہ کیا، پیاس لگی، العطش پانی چاہیے. فرماتے مشکیلے سے میں نے پانی انڈیلا پیالے کے اندر، ابھی پیالہ پیش کرنے لگا تھا کہ ایک اور زخمی پڑا تھا، اس کی زبان سے نکلا العطش، میں بھی پیاسا ہوں.
تو اس زخمی میرے چچا زاد بھائی جو سب پیاسا تھا اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا مجھے پہلے اس کو فرماتے میں اس کے حکم پر پانی لے کر اس کے پاس گیا. ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے تیسرے زخمی نے پھر پیاس پیاس کی آواز لگائی تو اس نے بھی کہا پہلے اس کو جا. ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پیاسا ہو. فرماتے خدا کی قسم رو رو کے بتاتے تھے کہ جب میں اس کے پاس گیا ابھی پانی اس نے پکڑا نہیں تھا کہ وہ شہادت پا. میں دوڑ کر اس کے پاس آیا تو یہ بھی شہید ہو گیا. دوڑ کر اپنے چچا بھائی کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. یہ تھے میرے نبی کے صحابہ اور میرے رسول کی تربیت. یہ تھے صاحب ایمان لوگ. یہ غمخواری کرنے والے لوگ تھے. ہم مسلمان کو کہلانے کے حقدار بھی نہیں. جا کے دیکھیں دکانداروں کے پاس ابھی ماہ رمضان نہیں آیا بڑے بڑے گھر پہ اسٹور بنا رکھے ہیں. آٹا چینی نمک مرچ مسالے بیسن سب کچھ ذخیرہ کر کے رکھی کہ ماہ رمضان آئے گا اور مہنگے داموں بیچیں گے. اپنے گریبان میں جھانکو. کاروباری حضرات سے بات کرو, تاجروں سے بات کرو. اپنے گریبان میں جھانکو کہ اگر آج موت آ گئی, اسلام تو نہیں کسی نے لے کر دیا کہ تم نے بھی 10 سال زندہ رہنا ہے. ہو سکتا ہے آج رات کو موت آ جائے, کل موت آ جائے, پرسوں موت آ جائے. جو مال تم نے جمع کر کے رکھے یہ کس کے کام آئے؟ تم نے تو قبر میں جا کے چھتر کھانا. رب العالمین نے بھی ایک پوری فوج کمانڈو دستے کی تیار کی ہوئی ہے جو اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں. 8 گھنٹے سرکاری طور پہ ایڈی لگائیں گے اور 4 گھنٹے ان کی جو اوور ٹائم لگائیں گے. سانپ بچھو کیڑے الگ پڑے. خدا کا خوف کرو, رزق کو حلال بنا کے کھاؤ. یہ مہینہ مقدس مہینہ آ رہا ہے, عوام کے لیے اور سہولتیں پیدا نرمی پیدا. پہلے اگر تم 1 روپیہ منافع لیتے تھے اب 50 پیسے لیتے. پہلے 50 پیسے لیتے تھے 25 پیسے لیتے. یار 1 مہینہ منافع نہیں بھی لوگے تو کیا قیامت آ جائے گی. 11 مہینے بھی تو کمایا. ہمیں تو نیکی اور گناہ کا احساس ہی نہیں رہا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ثواب ہے کیا, نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک روتے رہے اور توبہ کرتے. 30 سال. کسی نے وجہ پوچھی, فرمایا میری دکان تھی بازار کے, اچانک میں گھر بیٹھا تھا, مجھے کسی نے دوڑ کے آ کے بتایا بازار میں آگ لگی, آپ کی دکان بھی جل گئی. تو جہاں باقی دکانیں جلی وہ غمگین دکھی ہوئے, میں بھی دکھی ہوا. لیکن کچھ دیر کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا شکر ہے خدا کا, باقی کی دکانیں جل گئی, آپ کی دکان بچ گئی. تو میں خوشی سے میں نے کہا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر میں بچ گیا, یہ گناہ میں نے کر دیا. 30 سال ہو گئے معافی مانگتے ہوئے. اس کو بھی گناہ سمجھا اللہ کے ایک بندے نے کہ باقیوں کی دکانیں جل گئی, ان کا نقصان ہو گیا, میری دکان بچ گئی اور میں نے الحمدللہ کہ خوشی منائی کہ میں بچ گیا. آج روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ساتھی مارا جائے, آپ کا بچہ آپ کا بھائی بچ جائے تو ہم کہتے ہیں آپ کا شکر ہے میرا تو بچ گیا. بھائی جس کا مرا ہے وہ بھی تو انسان کا بچہ تھا. تمہیں تو غمگین ہونا چاہیے, دکھی ہونا چاہیے, کیونکہ آج ہمارے پاس اسلامی تعلیم نہیں. ہم بھول گئے کہ نیکی کیا ہے, ثواب کیا, اس کا تصور کیا. کریم آقا علیہ السلام نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا یزاد فیہ رزق المومن. بہت پیارا جملہ, بہت خوبصورت. فرمایا اس ماہ مقدس میں ہر صاحب ایمان کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے. اس کا عملی پریکٹیکل مظاہرہ ہر گھر میں ہوتا. 11 مہینوں میں آپ لوگوں کو اتنا کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا جتنا اس مہینے میں ملتا. اندازہ لگانے سے نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہوتے, افطاری کے وقت کتنی ایٹمیں رکھی ہوتی ہے سامنے. 11 مہینوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. میرے رسول نے 1450 سال پہلے یہ خوشخبری سنائی یزاد فیہ رزق المومن, کہ ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں. ایک عالم دین کا ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں.
وہ کہتے ہیں ماہ مقدس کے اندر، ماہ رمضان میں ہر مسلمان مومن کو جو رزق آئے، جس ذریعے سے آئے، جس راستے سے آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ یقین جانے رب دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ہر مومن کے رزق کو بڑھانا اس ماہ مقدس کے اندر۔ کریم آقا علیہ السلام نے آخری جملے ارشاد فرمائے، من فطر صائما کان لہ مغفرہ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ اجر مثلہ۔ آپ نے فرمایا سنو، جو اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعام رکھے۔ پہلا انعام اس کی بخشش فرما دی جائے، دوسرا اس کو دوزخ کی آگ سے آزادی دے دی جائے، تیسرا روزہ دار کے روزے کے برابر افطاری کا ثواب بھی پورا روزہ رکھنے کا ملے، اور روزہ دار کے روزے میں کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے۔ اور جب اتنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو روزہ افطار کرے۔ آپ نے فرمایا ہم نے یہ کب کہا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ؟ ہم نے کہا روزہ افطار کرا، وہ لسی کا گھونٹ پلا دو، وہ کھجور کا ایک دانہ کھلا دو، وہ پانی کا ایک گھونٹ پلا دو تو تمہیں پورا پورا ثواب ملے۔ ہاں اگر تمہارے پاس طاقت ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی، ومن اشبع صائما، جس نے پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھانا کھلایا کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اسے اتنا سیراب کیا جائے گا، اتنا سیراب کیا جائے گا کہ جنت میں پہنچنے تک نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جنت کے اندر ویسے دروازہ بھی تو ہے نا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا، بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، باب الریان، اس کا نام ہے ریان، سیرابی والا، کیونکہ روزہ دار کو روزے میں زیادہ سے زیادہ اگر محسوس ہو کے پیاس لگے گا، پانی کی طرف زیادہ ہو اور اس کو صبر کر کے برداشت کر، تو قیامت والے دن روزہ داروں کو کہا جائے گا باب الریان سے داخل ہو جاؤ جنت، اس دروازے سے جو سیرابی والا دروازہ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تاکہ رب تمہیں مکمل سیرابی عطا فرما دے کہ تمہیں کبھی پیاس ہی نہ لگے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ من النار۔ ارے اس ماہ مقدس کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت پر مشتمل، دوسرا حصہ مغفرت اور بخشش پر، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی پر مشتمل۔ ایک مہینہ ہے، 3 حصے بنا دی، کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی 3 قسمیں، انہیں بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے وہ کہ جو انتہائی نیک پرہیزگار متقی، کوئی گناہ کرتے ہیں اگر ہو جائے اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، فرشتے کو لکھنے کا ٹائم بھی نہیں دیتے، اسی وقت نادم ہو جاتے ہیں، یا اللہ غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں سمیٹنا شروع کر دیں، کیونکہ پہلا اشرا رحمت کا۔ دوسری قسم وہ کہ جو زیادہ نیک پرہیزگار تو نہیں لیکن اتنے گئے گزرے بھی نہیں، گناہگار بھی ہیں نیکی بھی ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر پہلے اشرے کے روزے رکھے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور اگلے اشرے مغفرت کے حوالے کر دیا، اور اس اشرے کے روزے رکھے تو رب نے اس کی نیکیوں کو قائم رکھا، گناہوں کو بخش دیا۔ اب تیسرا گروہ انسانوں کا وہ ہے جو مکمل گناہگار ہے، جو 11 مہینے نیکی کرتا ہی نہیں، اگر وہ بھی ماہ رمضان کے اندر آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دے، روزے رکھنے شروع کر دے، اللہ کی طرف رجوع کر دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو رحمت اور مغفرت دونوں اشرے مل کر اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے والے اشرے کے سپرد کر
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان فرما دیتا ہے کہ میں نے اس کو بھی دوزخ سے آزاد کیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ جو آپ نے اہمیت رمضان، فضائل رمضان اور اعمال رمضان پر آپ نے شعبان کے آخر میں دیا، آپ اسی کو سماعت فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دو وظیفے بھی عطا فرمائے، دو دعائیں بھی عطا فرمائے، فرمایا 4 کام کثرت سے کرنا، 2 کام رب کو راضی کرنے کے لیے، 2 کام اپنے لیے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا اور توبہ استغفار کثرت سے کرنا۔ یہ 2 کام زیادہ سے زیادہ کرنا، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور 2 کام تمہارے لیے ہیں کہ رب سے کہو یا اللہ دوزخ سے بچا لے اور جنت عطا کر۔ رب سے جنت مانگو، جنت کی طلب، اور جہنم کی آگ اور عذاب سے پناہ مانگو رب کی۔ 2 کام اپنے لیے، 2 کام رب کے لیے۔ کیونکہ توبہ، پہلا کلمہ طیبہ پڑھو کثرت کے ساتھ، اور توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ کریم ایسا ہے کہ جو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتا، پلک چھپکنے سے پہلے قلم پھیر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ایمان کی حالت میں عبادت اور ثواب سمجھ کر روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آخری لائن اور آخری جملہ اس خطبہ کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مالک، آقا، دکاندار، فیکٹری کا مالک، جس کے پاس مزدور طبقہ کام کرنے والا اس کے ماتحت کام کرتا ہو، اگر ماہ رمضان میں روزوں کی وجہ سے ان کے کام میں تخفیف کر دے، ان سے کام ہلکا لے لے، تھوڑا لے لے، چھٹی جلدی دے دے، زیادہ مشکل کام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، دوزخ سے اس کو آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دکاندار ہیں، فیکٹریوں کے مالک یہاں بیٹھے ہیں، جن کے پاس مزدور طبقہ آتے ہیں، کام کرنے والے، آپ ان کو ماہ رمضان کا پیکیج یا آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، اب 6 گھنٹے کام کرنا، آپ نے زیادہ کام نہیں کرنا، تھوڑا کام کرنا، جب تھک جائے تھوڑی دیر آرام کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے، پورا مہینہ یہ پیکیج دے دیں، اور رب کا پھر کرم دیکھیں کہ وہ اللہ آپ کو کتنی رحمتیں برسا۔ یہ مت سوچے میرا کاروبار کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کا ولی ایک بازار سے گزرا، ایک دکاندار پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ اذان ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن وہ رش لگا ہوا ہے اور وہ دکانداری میں مصروف کھڑے رہے، پھر چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے، اسی طریقے وہی ماحول انتظار کرتے تھے، سب لوگ چلے گئے۔ فرمایا میاں مسلمان ہیں، آپ نے نماز کیوں چھوڑ؟ کہنے کہ آپ نے خود ہی تو دیکھا اتنی گاہ کی ہے، میں نے نماز کے لیے جاتا تو یہ گاہ بھاگ جاتے، میرے کاروبار ختم ہو جاتا۔ آپ نے آہستہ سے فرمایا ان گاہوں کی موجودگی میں اذان ہوئی، تم نے اذان اور نماز کا خیال نہ کیا، لیکن اگر تیرے پیٹ میں درد ہو جائے، وٹ گر جائے، پیشاب تجھے سختی سے آ جائے، پھر کیا کرے گا؟ لوگوں کے سامنے پیشاب کرے گا یا لوگوں سے کہے گا میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے، یہی ٹھہرو میں پہلے کر کے آتا ہوں؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہتے ہیں یہ تو مجبوری۔ فرمایا تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے نماز کو اتنا بھی مقام اور درجہ نہیں دیا جتنا تو اپنے پیشاب کو دے۔ شرم کر حیا، آج ہمارا وہی حال کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے لیے کسی دنیاوی کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو،
یہ مقدس ماہ آ رہا ہے، اس کو غنیمت جانو، آج سے دعائیں مانگو، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کے سے پہلے مر جائیں گے، انہیں نصیب ہی نہیں ہوگا۔ رب سے انتظار کرو، یا اللہ یہ مقدس رحمت والا مہینہ ہمیں نصیب فرما، اور روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی ہمیں اجازت اور توفیق عطا فرما۔ حکومتی اعلان کے مطابق ہم یہ نشانات آپ کے لیے لگا دیے ہیں، ماسک لگا کے آیا کریں۔ یہ نشانات رات لگے ہیں تازہ، آپ ان نشانوں پر